اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو اور جو سوال سے بچنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے مختصر ہیں۔ فائدہ: اس میں بیان کردہ چیزیں واضح ہیں۔ آخری نقطہ بڑا اہم ہے کہ سوال سے بچنے اور لوگوں سے بے نیازی کی عظمت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور انہیں سوال کی شرمندگی سے بچا کر نفس کی مالداری اور صبر اور قناعت کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت کی جائے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ: اس حدیث میں پیچھے پڑھ کر چمٹ کر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے گی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں ہے۔ اس نے مجبور ہو کر بڑی نفرت اور کراہیت یا شرم کی وجہ سے سائل کو یہ دی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9، 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے وقت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے ہیں، تو اب کس چیز کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی فرما برداری کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ تو ان لوگوں نے، بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کچھ کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو کسی سے وہ سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ فائدہ: مسلم شریف کی حدیث۔ اس میں بیعت کے علاوہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اخلاق کی پابندی کے لیے بھی بیعت لینے کا جواز ہے۔ اس کے علاوہ بیعت کے تقاضوں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اس میں سوال نہ کرنے اور غیرت کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔